السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 22واں پارہ اور 22ویں نشست، جیسے کہ گزشتہ 21ویں پارے کے اختتام پر ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق بیان فرمایا، ذکر فرمایا کہ ان کے حوالے سے کہ بھئی تم دنیاوی طور پر جو مال و طمع یا پھر اپنی نان نفقے کی اضافے کی بات کی تھی، اس کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے ذکر فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے، آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں ہے؟ یا نساء النبی، نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام لوگوں عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی اختیار کریں، اور جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر جو ہے نزاکت سے بات نہ کریں، ورنہ تو یہ کہ بھئی کوئی غلط مطلب نکالے۔ اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ رہیں، قدیم داہری دور کی طرح جہالت اور بناؤ سنگار نہ کرتی پھریں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کریں۔ یہ چیزوں کا ذکر کیا گیا، مگر ایک بات جو میں آپ کو اس میں ضروری وضاحتاً عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جب نبی کی وجہ سے نبی کی عورتیں نبی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس کی وجہ سے عورتیں نبی کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر وہ نبی کیسے عام لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس بات کو آپ تصور میں لائیں۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اطہار۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے اولاد مبارک ہیں، جیسے کہ بی بی فاطمہ، بی بی حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے بیٹے حسنین کریمین۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام ازواج مطہرات ہیں، آپ کے دوسری بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور آپ کی داماد بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ اس آیت کے پہلے اور بعد میں چونکہ اہل ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو بعض لوگوں نے صرف اس کو یعنی آپ کی اہلیہ ازواج کے متعلق ہی خاص کیا، مگر ایسا نہیں ہے، اس میں بیٹیاں بھی آپ کی اولاد و امجاد اور داماد بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کا حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کے سامنے سرخم تسلیم کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ فرمایا کہ نبی ہونا اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ آپ نے اپنی پھوپیری بہن یعنی پھوپھی کی لڑکی جو تھی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح طے فرما دیا۔ حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جہش کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ چونکہ وہ قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سمجھیں، آپ غلام ہی تھے، اور تو ذرا عرب میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی کہ غلام کی جو ہے آزاد خواتین سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ جب کوئی فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرما دیں تو اس کے بعد کوئی اور اپنی چوائس پیش کرے، تب انہوں نے فوری طور پر راضی ہو گئے اور نکاح فرما لیا۔ مگر چونکہ دونوں میں تفاوت تھا، یعنی دونوں میں ڈفرینسز تھے، ڈفرینسز اس اعتبار سے کہ وہ بڑی مالدار، یہ بڑے غریب، تو اس اعتبار سے ہوا یہ کہ دونوں کے اندر نب نہ پائی۔ پھر انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، اور حضرت زید ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں ہے اسی پس منظر میں۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد دونوں میں نئی بھی تنہائی ہوگی، جدائی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نکاح کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتا تھا یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ چونکہ عرب کے نزدیک میں نے جیسے کہ کہا تھا سورہ احزاب کے آغاز پر کہ پالکڑے یعنی پالے ہوئے اڈاپٹڈ سن سے نکاح کرنا، اڈاپٹڈ سن کو ریئل سن مانا جاتا تھا، اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمانی تھی، اور فرمایا کہ وہ حضرت زید حقیقی بیٹے نہیں تھے، یعنی بیٹے ہونے کی بہو سے نکاح کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض آئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تردید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد، یعنی ابھی تو بیٹے ہوئے آپ کے، لڑکے ہوئے مگر بچپن میں ان کا وصال ہو گیا، کوئی مرد کے آپ والد نہیں ہے، مگر آپ وخاتم النبیین، آپ ختم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو پتہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاؤں میں سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد آپ کو نبی آخر الزماں ماننا لازم ہے، ضروری ہے۔ جو کوئی آپ کے بعد کسی نبی کو مانے وہ خارج دین ہے، خارج اسلام ہے۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، پہلے تو روانہ فرمایا، نبی بنایا، پھر اس کے بعد شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہاں پر خصوصیات کا، یعنی جب شاہد بنایا، گواہ بنایا، تو گواہ کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، گواہ کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، گواہ کے لیے موقع واردات پر موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخیر حیات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو علم بھی عطا فرمایا گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کا موقع واردات پر موجود بھی رہا کرتے ہیں۔ بشارتیں دینے والے، نذیر بنایا، ڈرانے والے بنا کر کے روانہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہوا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو ایک تو یہ کہ اس میں جو احکام ذکر کیے گئے کہ ایک سے زائد بیوی آپ کے لیے حلال رکھی ہے، پھر آپ کو جو باندی آپ کی ملکیت میں آ جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے، خاص اسی طرح کہ تقسیم سے پہلے آپ کسی باندی کو لے سکتے ہیں، اور تقسیم ہونے سے پہلے لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے لیے فرمایا گیا کہ چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر نمبر 4، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرے بغیر مہر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح فرمائیں تو فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے حبیب۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ برابر ہیں، کہاں پر ہے بتائیے آپ، کہ آپ کو یہ کرنے کا اختیار دیا گیا؟ 4 سے زائد شادیاں آپ کر سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے حبیب پاک کو، بغیر مہر کے آپ چاہیں تو رکھ لیں، بغیر مہر کے آپ مال فے میں سے جو چاہے لڑکی کو رکھ لیں، آپ کا اختیار ہے۔ یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، دوسرے جدا فرمایا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کھانے کے دعوت کے آداب بتائے گئے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد ہوا یہ کہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے جلدی، اور بیٹھ گئے انتظار میں، اور بہت دیر تک گئے نہیں، کھانا کھا کر بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، لوگ سمجھ کر چلے جائیں، نہیں گئے، پھر آپ اندر آئے، پھر آپ باہر تشریف لے گئے، تب لوگوں نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، تب وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اس آیت میں بتلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، برتنوں کو دیکھتے ہوئے مت بیٹھا کرو، یعنی حبیب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ بولے نہیں، مگر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہی آئیں، کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھیں، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے۔ یعنی ہم کو بھی یہ دعوت دی گئی، ہم کو بھی یہ بتلایا گیا جب دعوت کا جو وقت متعین ہو تو اسی وقت جائے، پہلے جا کر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ اور دوسری چیز، جن کو بلایا گیا وہی جائیں۔ آج کل ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، بلاؤ نہ بلائے اٹھ کر ہم چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ ڈاکو ہے جن کو کھانے پر بلایا نہ گیا ہو اور وہ اٹھ کر کے آ جائے۔ پھر فرمایا کھانا کھا کر چلے جایا کریں، وہاں بیٹھا نہ کریں، آج بھی ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت، لا ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، زندگی میں کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ حبیب پاک کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، لہٰذا تم نکاح ان کے بعد نہیں فرمانا۔ پھر پردے کا حکم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ فرما دیجئے کہ اپنے چہروں پر سے چادریں ڈال لیں، اوڑھ لیں، ایسی چادر ہو کہ جسم کی ساخت چھپ جائے اور اپنا پردہ بھی ہو جایا کرے۔ پھر اس کے بعد انسان بار امانت کا حامل ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ یہ امانت سے مراد کسی نے کہا شریعت ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ نے یہ قرآن کو آسمانوں پر، زمینوں پر، سب پر پیش کیا، کسی نے یہ بار نہیں اٹھایا سوائے انسان کے۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا، یعنی سورہ سبا، قوم سبا کا ذکر ہو رہا ہے، آگے جا کر کے میں ذکر کروں گا کون ہے، ان کا واقعہ ذکر ہوا، اس لیے سورہ کا نام سبا ہے۔ حضرت داؤد کے فضائل، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حسن صوت یعنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور چرند اور پرند ان کے ساتھ مسخر ہو جاتے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح یعنی ایکو کرتے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملایا کرتے۔
اس کے علاوہ اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، جیسا مولڈ کرنا چاہے وہ مولڈ ہو جایا کرتے، وہ اپنے ہاتھ سے بغیر کوئی زرہ وغیرہ کے جو چاہے وہ بنا لیا کرتے، بغیر کوئی ہتھیار کے آپ بنا لیا کرتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے معجزات، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع فرما دیا، اس کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے، تخت ہوا میں اڑتا اور مہینے کی مسافت صرف ایک صبح اور شام میں طے کر لیتے۔ جنات کو بھی اللہ نے ان کے تابع فرما دیا تھا، جیسے چاہتے اس سے کام لیتے، اور تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے وہ برتن بنایا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا خاص ذکر ملتا ہے، کیسے؟ فلما قضینا موسیٰ علیہ الموت ما دلهم على موته علیہ الموت ما دلهم علیہ على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساتا۔ ہوا یہ کہ جنات کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جنات جو ہے علم غیب جانتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان کا وقت آخر آیا، وہ عصا لے کر ٹیکا لگا کر کے بیٹھ گئے اور جنات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی عبادت کے ساتھ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یعنی وہ مسجد اقصیٰ بنا رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا، آپ فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے آپ بقید حیات ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب 1 سال تک جنات اپنے کام پر لگے رہے، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا، اس نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا تو 1 سال پہلے گزر چکے ہیں، بیت المقدس کا باقی ماندہ کام مکمل ہو جائے، ایک یہ ضروری اس میں وہ تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ، قوم سبا کے رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ یہ ملک یمن میں دارالحکومت یعنی صنعاء سے 3 منزل کی دوری پر ایک علاقہ ہے جس کو سبا کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، اللہ نے ان کو بہت باغات وغیرہ عطا فرمائے، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنایا جس میں پانی ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیتے، پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی وہ ذخیرہ کر لیا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے چوہوں کو بھیجا، چوہے آئے اور آ کر کے انہوں نے اس ڈیم کو کا بند توڑ دیا اور پانی پورے کا پورا اندر آ گیا، وہ قوم تباہ و تاراج ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دعوت و فکر کی دعوت دی، مشرکین میں مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرمائیے میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ اس کا ذکر فرمایا کہ ان کی صداقت امانت کے تم بھی قائل ہو، بچپنے سے دیکھ رہے ہو، ایسا شخص مجنون اور پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ فاطر آتا ہے، فاطر کا آغاز ہی میں الحمدللہ الذی فاطر السماوات کے ذریعے سے اس کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام اسی پر رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کے قاصد یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، جاعل الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ فرشتے واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، لیکن اس میں کوئی حصر نہیں ہے، ان سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے، صرف انہوں ایک پر کھولتے تو آسمان کا رائٹ سائڈ کور ہو جاتا، دوسرا پر کھولتے تو لیفٹ سائڈ کور ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پھر دیگر ذکر کی بھی شان بیان کی گئی، مومن کی 3 قسمیں بیان ہوئی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا ہے، یہاں 3 لوگوں کا، ظالم لنفسی جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یعنی نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں مقتصد جو درمیانے راہ یعنی حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے، مستحبات کو نہیں کرتے، یہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے، مگر پھر اس کے باوجود یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہوں گے۔ سابقم بالخیرات یعنی جو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی حلال کام کرنے سے بچتے ہیں، حلال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مباح چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت میں حد درجہ انہماک یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہاں سے پر سورہ فاطر کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ یاسین 2 حروف ہے، یا اور سین،
یہ دونوں حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ابتدا یہ ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے کی آیتیں بتلاتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین لقب والے مصطفیٰ، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو صبح اس سے مفسرین فرماتے ہیں چونکہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہے، تو انکا کا کاف جو ہے وہ پروناؤن ہے، پروناؤن سے پہلے ناؤن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہر لینگویج کا ایک اصول ہے کہ کہا جائے کہ زید جو ہے اچھا لڑکا ہے، پھر اس کے بعد کہا جائے گا ہی از اے گڈ پرسن، گڈ مین، تو زید پہلے ذکر ہوگا، دس از زید، اس کے بعد کہا جائے گا ہی از اے گڈ پرسن، ہی از اے گڈ مین، ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن، تو پہلے زید کا ذکر کیا جانا ضروری ہوتا ہے پروناؤن سے پہلے۔ تو یہاں پر انکا کہا گیا، بے شک آپ سے مراد کون؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یاسین سے مراد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور فرمایا گیا جس طرح ہر انسان کا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اس کو صبح کو پڑھ لے پورے دن کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آخر رکوع میں فرمایا 3 رسولوں کا ذکر ہوا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یعنی گزشتہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا، اب یہاں سے آگے 3 رسولوں کا قصہ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے۔ اللہ نے ایک بستی انطاکیہ کی طرف، انطاکیہ جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف رسولوں کو، جن کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور تکذیب کی۔ پھر اس کے بعد ایک حبیب نجار نامی شخص، جن کا نام آتا ہے، رجل نام کا شخص ہے، حبیب نجار، حبیب بن اسماعیل نجار بتایا گیا، یہ بڑی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دین دی، رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ رسولوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اور ان کے قتل کے در پہ ہیں، تو دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کے طور پر بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھایا، رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے میں ان کے جو قیل ادخلوا الجنہ، ان کے جو الفاظ ہے شہادت کے بعد، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے میں فرمایا۔ یہیں پر 22ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔